علی کریشنز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایسے مشہور بت جن کو صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ بت ایسے تھے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، یہ جیتے جاگتے انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا کہ آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ دوستو، آج کی معلوماتی ویڈیو میں آپ کو ان بتوں کی حقیقت بتائی جائے گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ لوگوں نے ان کی پوجا کیوں شروع کی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ تعمیر کعبہ کے بعد جب بھی کسی نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا کرنے کی کوشش کی تو عبرت کا نشان بن کر رہ گیا، چاہے وہ طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی ہی ایک مثال اساف و نائلہ کی ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بن زید قبیلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ نائلہ خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے ایک علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ لڑکی بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی، فحش اور بڑکیلا لباس پہن کر گھر سے نکلتی اور نوجوان اس کے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلق کا خواہش مند تھا۔ ان نوجوانوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نائلہ کو بھی اساف سے محبت ہو گئی، پھر یہ محبت جلد ہی ہوس میں بدل گئی اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ جب بھی موقع ملتا تو زنا کی خواہش پوری کرتے۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، پھر جب ان کے گھر والوں کو خبر ہوئی تو ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بنی جرہم کا قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو حج کے دن تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہاں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، ان دونوں کے آس پاس بھی کوئی موجود نہ تھا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں خباثت ڈالنا شروع کر دی۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس بے حرمتی کے فعل پر زمین و آسمان لرز گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بدفعلی کرنے لگے تو ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب منظر تھا کہ دو زندہ انسان عذاب الہی کے بعد اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ وقت کے بعد بنی جرہم کے لوگ بیت اللہ کے پاس آئے اور دروازے کو کھولا تو وہاں دونوں برہنہ حالت میں تھے اور پتھر کے بن چکے تھے۔ قبیلے کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ دونوں کیسا گھناؤنا جرم کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کے مجسموں کو وہاں سے نکالا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر کھڑے کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کا مجسمہ اٹھا کر کوہ صفا پر اور نائلہ کا بت اٹھا کر کوہ مروہ پر رکھ دیا۔ زمانہ قدیم سے صفا و مروہ دونوں پہاڑیاں مقدس مانی جاتی ہیں۔ اساف و نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھ کر ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی وہاں جائے ان بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ کچھ عرصہ یہ عمل جاری رہا، پھر لوگ جوتے کے بجائے تھپڑ مارنے لگے۔ کچھ ایک دو نسلوں کے گزرنے کے بعد لوگ صرف ان کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، یعنی اب لوگ ان کو چھو کر چلے جاتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کے ورگلانے پر لوگ عبرت کی بجائے ان کی تکریم کرنے لگے۔ پھر شیطان نے ایسا ورگلایا کہ وہ وقت بھی آیا جب وہاں کے جاہل لوگ ان کی داستان کو محبت کی علامت کے طور پر بیان کرنے لگے اور ان کے قبیلے ان کی داستانیں فخر سے بیان کرتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا بنا دیا گیا اور یہ عربوں کے بڑے بتوں میں شمار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا اور ان کے نام کی قربانی دینے لگے۔ نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مکہ میں اسلام غالب ہوا اور فتح مکہ ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جب خانہ کعبہ میں رکھے بتوں کو توڑ دیا تو پھر آپ نے صفا و مروہ کی طرف رخ کیا اور اساف و نائلہ کے بتوں کو بھی اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔